محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا مزرعۃ الآخرۃ، آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں دنیا کی اصلیت، حقیقت اور حیثیت کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح کھیتی میں جو کچھ آج بویا جاتا ہے، وقت آنے پر کل کو وہی کاٹا جاتا ہے۔ پھل پھول بوئے ہو تو کل کو پھل پھول ہی کاٹنے کو ملتے ہیں، کانٹے ہی کانٹے بوئے ہو تو کل کو کانٹے ہی کانٹے کاٹنے کو ملتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی نے پھل بوئے ہو اور کانٹے کاٹے ہو، یا کانٹے بوئے ہو اور پھل کاٹے ہو، یعنی بویا کچھ ہو اور کاٹا کچھ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ ہم سب کا عام مشاہدہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اسے بخوبی جانتا ہے کہ جو کچھ آج بویا ہے کل کو وہی کاٹنے کو ملے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا و آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں آج انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو عقائد اور اعمال بجا لاتے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہا ہے، کل کو مرنے کے بعد آخرت میں اسی ہی کا صلہ اور اجر پائے گا۔ درست عقائد اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور مخالفت سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہوگی۔ دنیا میں پل پل قرآن و سنت کے موافق اخلاص کے ساتھ چلا ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق پسندیدہ زندگی گزاری ہوگی، تو کل کو اسے اس کا صلہ، اجر و ثواب اور پھل بھی ایسا ہی اچھا اور پسندیدہ، یعنی رضا الہی اور جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر بس بدقسمتی سے غلط عقائد اور برے اعمال اختیار کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف چلا ہوگا، گناہوں اور باطل رسومات و بدعات، خرافات اور شرکیات، حرام خوری وغیرہ جیسی ناپسندیدہ عقائد اور اعمال اختیار کیے ہوں گے، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توڑ توڑ کر ان کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، تو اللہ بچائے اس کا صلہ بھی ایسا ہی ناپسندیدہ، یعنی غضب الہی اور جہنم کی صورت میں ملے گا، جو کہ نہایت ہی برا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے شب و روز گزارتے ہوئے اخلاص کے ساتھ غلط عقائد و اعمال سے بچا کر درست عقائد اور اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں برے انجام سے بچ سکیں اور دل پسند زندگی نصیب ہو۔
جس کا اللہ تعالیٰ نے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ سورہ القاریہ میں وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت باری تعالیٰ کا مصداق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی، اس ضرب المثل کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق۔ الدنیا، اس کی تحقیق ابھی الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، اس مقولہ کے تہ گزر چکی، وہاں پر دوبارہ دیکھ لیا جائے۔ مزرعۃ، فصل بونے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فصل کو بویا جاتا ہے، یعنی کھیتی، اس کو مزرعۃ کہتے ہیں۔ یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، یعنی یہ ظرف مکان ہے۔ ثلاثی مجرد ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اجوف، ناقص وغیرہ میں سے یہ صحیح ہے۔ اسباب فتح یفتح، اور یہ فتح یفتح باب سے آتا ہے، اس کی جمع مزارع آتی ہے۔ زرعن، اس کا مصدر ہے زرعن، بونا، بیج ڈالنا۔ زرعن کی صرفی صغیر زرع یزرع، فتح یفتح زرعن، فتح یفتح فتحا، زرع یزرع زرعا فہو زارع، آخر تک اسی طرح ہے، الی آخرہ۔ الآخرۃ، اس کا معنی ہے آخرت، دار البقاء۔ الآخرۃ اصل میں آخرۃ بروزن فاعلۃ تھا، آخرۃ بروزن فاعلۃ، یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فیہ ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ محموز ہے، اور پھر محموز میں سے یہ محموز الفا ہے۔ محموز تین طرح کا ہوتا ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ تو یہ محموز الفا ہے، یعنی فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، یہ دیکھیے فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے۔ تو شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ محموز ہے، اور پھر محموز میں سے یہ محموز الفا ہے۔ اسباب افعال، اور یہ باب افعال سے ہے، اس میں چونکہ حمزہ متحرک کے بعد الف آیا ہے، یہ دیکھیے پہلے حمزہ متحرک ہے، حمزہ مفتوح، اور پھر اس کے بعد الف آیا ہے، اس لیے حمزہ پر مد آ کر آخرتن ہو گیا۔ تو حمزہ پر یہ الف جو ہے، یہ الف مفتوح اور یہ الف، حمزہ مفتوح اور الف، تو اس سے کیا بن گیا قاعدے کے مطابق؟ اس سے مد بن گیا، آخرتن، آخرتن۔ یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ آخرتن۔ تو اس لیے حمزہ پر مد آ کر آخرتن ہو گیا، اور اس کو کڑی زبر کے ساتھ یعنی آخرتن بھی لکھا جاتا ہے، اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کڑی زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور مد کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ اور اس نے چونکہ مزرعتو مضاف کے لیے مضاف الیہ بھی بننا ہے، آگے چونکہ اس نے مزرعتو کے لیے مزرعتو جو کہ مضاف ہے، اس کے لیے مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا تنوین گر کر، اس لیے یہ آخرتن پر الف لام داخل ہو گیا، کیونکہ مضاف الیہ یہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ بن گیا معرف باللام، تو یہ الآخرتو ہو گیا۔ تو چونکہ اس نے مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا تنوین گر کر حالت جر میں جا کر الآخرتی ہو گیا، اس کا تنوین گر کر الآخرتو
جب الف لام آ جاتا ہے تو تنوین گر جاتا ہے، آخرۃ الآخرۃ، اور اب چونکہ اس نے مضاف الیہ بھی بننا ہے تو یہ کیا ہو گیا الآخرتی، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا تنوین گر کر حالت جر میں چلا گیا، حالت جر الآخرتی ہو گیا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور الف لام کی وجہ سے تنوین گر گیا۔ اگرچہ یہ اسم فاعل آخرو کی مؤنث ہے، یہ اسم فاعل آخرو کی مؤنث ہے، آخرو یہ مذکر ہے اور آخرتن یہ مؤنث ہے، یعنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر بطور اسم جامد کے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ یہاں پر اسم جامد کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ دارالبقاء پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہ دارالبقاء پر دلالت کر رہا ہے، دارالبقاء یعنی آخرت۔ بعض کے نزدیک یہ اسم فاعل ہی ہے، بعض کے نزدیک یہ اسم فاعل ہی ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی صیغے سے نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی صیغہ نکل سکتا ہو۔ اسم جامد کیسے کہتے ہیں؟ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ تو خود کسی صیغے سے نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی صیغہ نکل سکتا ہو، یعنی نہ مصدر ہو اور نہ مشتق ہو، جیسے رجل، تو یہ رجل جو ہے یہ نہ مصدر ہے اور نہ مشتق ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم جامد ہے، ایک آدمی۔ اسی طرح فرسن، ایک گھوڑا، یہ بھی نہ مصدر ہے اور نہ مشتق ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم جامد ہے۔ تو اسی طرح یہ آخرتن، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسم جامد ہے، یعنی یہ نہ مصدر ہے اور نہ مشتق ہے، اور اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے۔ تو یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ آخرتو جو ہے یہ اگرچہ اسم فاعل آخرو کی مؤنث ہے، یعنی آخرو کیا ہے؟ یہ مشتق ہے اور یہ اس کی مؤنث ہے، آخرو یہ مذکر ہے اور یہ اس کا مؤنث ہے، یعنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل یہ تو مشتق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بطور اسم جامد کے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ آخرتو یہ بطور اسم جامد کے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ دارالبقاء پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہ دارالبقاء یعنی آخرت پر دلالت کر رہا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اسم فاعل ہی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل ہی ہے، واللہ اعلم۔ نحوی تحقیق: الدنیا مزرعۃ الآخرتی، دنیا آخرت کی کہتی ہے، اس میں یہ الدنیا یہ مرفوع تقدیراً مبتدا ہے، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے مبتدا بننا ہے، کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور تقدیراً اس وجہ سے ہے کہ یہ اسم مکسور ہے، اور اسم مکسور مرفوع اسم مکسور کا اعراب تقدیراً آتا ہے، اعراب یا تو تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا یا لفظاً ہوگا، تو اسم مکسور کا اعراب تقدیراً آتا ہے، اور یہ مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملے کے شروع میں بھی آ رہا ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، اور معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے۔ مزرعۃ یہ مرفوع لفظاً مضاف ہے، مرفوع لفظاً مضاف ہے، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے خبر بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کہ باقاعدہ آپ دیکھیے پیش پر تلفظ ہو رہا ہے، مزرعۃ باقاعدہ پیش پر تلفظ ہو رہا ہے، رفع پر تلفظ ہو رہا ہے، تو یہ لفظاً ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، مزرعۃ یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد معرفہ الآخرۃ آ رہا ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الآخرۃ معرفہ آ رہا ہے، اور ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ جب نکرہ آئے اور پھر اس کے بعد معرفہ آئے تو وہاں پر مضاف عام طور پر مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے نکرہ کو ہم نے مضاف بنایا اور معرفہ یعنی الآخرۃ کو ہم نے مضاف الیہ بنایا۔ الآخرتی مجرور ہے
کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کا یہ جو جر ہے، یہ جو جر جو ہے یہ لفظاً ہے، یعنی یہ لفظاً مجرور ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، ابھی ہم بتا چکے کہ جب ایک اسم نکرہ آئے اور پھر اس کے بعد معرفہ آئے تو وہاں پر مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں، نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے مزرعتوں کو مضاف اور الآخرتوں کو مضاف الیہ بنایا۔ تو جب یہ مضاف الیہ بن گیا الآخرتوں تو یہ الآخرتی ہو گیا، تو یہ مضاف ہے، تو مضاف مزرعتوں اور مضاف الیہ الآخرتی مل کر خبر، مضاف مزرعتوں اور الآخرتی مضاف الیہ مل کر یہ الدنیا مبتدا کے لیے خبر، مبتدا الدنیا اور خبر مزرعۃ الآخرت مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الدنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔